بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ بالآخر نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ میں اپنے نادان دوستوں کو بولتا رہا، پی ٹی آئی کے دوستوں کو، یوٹیوبرز کو، جتنے بھی بیٹھے ہیں اوورسیز میں، جنہوں نے ڈالر کی خاطر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب اس میں آڑے آ گئے ہیں اور یہ نوٹیفیکیشن ہوگا نہیں، آرمی چیف ریٹائر ہوں گے۔ بالآخر میری خبر سچی ثابت ہوئی، نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ 2030 تک وہ آرمی چیف ہیں۔ ایئر چیف کی بھی 2 سال کی مدت بڑھا دی گئی ہے۔ اب 2029 میں جو الیکشن ہوگا وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہی کروائیں گے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد 5 دسمبر کو آئے ولاگ دیکھ رہے ہیں، 4 دسمبر کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، لیکن امریکی لابی حرکت میں آتی ہے۔ جیسے یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، وہاں کے کانگریس مین ایک لیٹر مارکو روبیو کو لکھتے ہیں جس میں وہ اڈیالہ جیل کے قیدی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ کسی لگتا ہے کسی جیالے نے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر یہ لیٹر لکھا ہے کہ بہت ناحق یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور امت مسلمہ کا بہت بڑا لیڈر جیل میں ہے۔ اب مارکو روبیو صاحب کیا کریں گے؟ جو بھی ایکشن لینا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لینا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو آپ کو پتہ ہے آرمی چیف صاحب کے بڑے مداح ہیں، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ اس طرح نام لیتے ہیں۔ تو اب امریکہ بھی اب کچھ نہیں کر سکتا، ڈالر بھی ضائع ہو گئے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے بھی اب مجھے لگتا ہے وہ اختتام پذیر ہوں گے، کیونکہ آج جو 5 دسمبر کو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر میں اس کا آپ کو لبے بباب تھوڑا سا جو اس کے پوائنٹس ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں انتہائی جو ضروری ہے بتانے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کتا بھونک رہا ہے، وہ تم ہوتے کون ہو بات کرنے والے؟ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بھیجو اپنی اولاد کو فوج میں، انہیں تم نے باہر رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ذہنی مریض ہے جو سمجھتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سمیت کچھ لوگ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس ذہنی مریض کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ شخص فوج کے خلاف جھوٹا بیانیہ بناتا ہے، پاکستان میں طالبان کا دفتر کھولنا چاہتا ہے۔ اس کا باپ بھی پاکستان اور عوام کے میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ یہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے اور اس کی شعبدہ بازی اب نہیں چلے گی۔ تم نے ڈس انفارمیشن پر سیاست کی، تم اپنے صوبے پر بات کیوں نہیں کرتے؟ فرد واحد اپنی ذات کو جمہوریت، پاکستان اور ریاست سے بڑا سمجھتا ہے۔ اس کی سیاست پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ اچھا، یہ ساری بات کوٹ اینڈ کوٹ ڈی جی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں نے جو الفاظ دہرائے ہیں یہ بولے ہیں، اور کہا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے اس طرح کی سخت زبان اور لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج نہیں دیا۔ ان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ ٹی جی ایس پی آر، پاکستان کی آرمی اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست دفن کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اڈیالہ جیل کے باہر رونقیں بھی ختم ہوگی، اب وہ دھرنے بھی ختم ہوں گے، اب اس پارٹی کا زوال شروع ہونے والا ہے۔ یہ بات 5 دسمبر 2025 کو، یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں تمام سننے والے۔ 2025 کے بعد پی ٹی آئی کا سورج غروب ہونے والا ہے، یہ پارٹی ٹوٹے گی، اس میں عمران خان صاحب مائنس ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی نفرت انگیز سیاست کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اب اس کا فیصلہ آرمی نے اب خود کر لیا ہے کہ وہ خود جواب دے گی، اس جھوٹے پروپیگنڈے کو خود ٹیکل کرے گی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اب ان کے جو دوست جو کمپرومائز پہلے ہی ہیں، جو سیاست کے قابل نہیں ہیں، وہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد، وہ ڈی جی ایس پی آر کے میسیج کے بعد وہ ڈی مورلائز ہو چکے ہیں۔ اس پارٹی کے اندر سیاست ختم ہوگی، اس پارٹی کے اندر شخصی غلامی ختم ہوگی۔ اصل میں فوج ان کو اب آزاد کروائے گی عمران خان کے چنگل سے، جس نے جھوٹا بیانیہ بنایا۔ اور یہ بات سچ ہے، انہوں نے باقاعدہ وہ سارا انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ بیانیہ امریکہ سے چلتا ہے، افغانستان سے، انڈیا سے اس کو اٹھایا جاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کے عمران خان کو، پاکستان کی ایک شخصیت کا انڈیا والوں کو کیا تکلیف ہے کہ وہ جیل میں ہے یا باہر ہے؟ اصل میں پاکستان پی ٹی آئی یہ فوج کو بدنام کر رہی ہے پوری دنیا میں، یہ نیریٹو بنا رہی ہے کہ انہوں نے وہ پاکستان کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے۔
جس کی وجہ سے آپ انڈین میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے اور اس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان آرمی کو پوری دنیا میں۔ اب یہ جو دوست ندان دوست انڈین میڈیا کی طرف، افغانی میڈیا کی طرف اور انٹرنیشنل میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ انڈین میڈیا وہی ہے جو آپ کو اسلام آباد تک لے آیا تھا کہ ہم نے قبضہ کر لیا، لاہور کے ایئرپورٹوں پہ پھر رہی تھی ان کی فوج کہ ہم قابض ہو چکے ہیں۔ یہ جھوٹا میڈیا ہے، یہ مودی میڈیا ہے، یہ انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کشمیر میں آج تک نہیں دکھائی۔ آپ ان سے کوسچن کریں کہ کشمیر میں جو وائلیشن ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، کیا آپ کا میڈیا وہ دکھاتا ہے؟ آپ کو عمران خان کی اتنی فکر ہے، عمران خان کا ہمدرد انڈین میڈیا کیوں ہے؟ اس کا کوئی جواب مجھے دے دے۔ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے، کیونکہ یہ تینوں ملک دشمن ہیں، افغانی، انڈینز اور عمران خان کی پارٹی۔ پاکستان کی آرمی نے اس وقت لاؤڈ اینڈ کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے اس فتنے کو سپورٹ کیا تو آپ غدار ہیں، آپ ملک دشمن ہیں، آپ اپنی دماغی حالت کا علاج کروائیں جلد از جلد۔ نہیں کروائیں گے ہم تو حاضر ہیں، ہم تو کریں گے، کیونکہ ہم نے اس ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دینے، ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہم نے اس ملک سے، اس مٹی سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہونے دینا۔ تو بلوچستان والے، پی ٹی آئی والے، افغانستان والے، انڈیا والے اور جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی دشمنی میں وہ کان کھول کے سن لیں، ان کی اب موت آنے والی ہے۔ پاکستان فوج اس وقت ایکٹیو ہے اور وہ آپ کو پاکستان میں لا کر آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے گی۔